بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پیغام افطار۔ عشرہ رحمت میں پیغام ہوگا حسن اخلاق کا، عشرہ مغفرت میں پیغام ہوگا حسن اعمال کا، اور عشرہ نجات میں پیغام ہوگا حسن احوال کا۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پیغام افطار صرف رمضان ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محمد شاہد بابر پیغام افطار منہاج کے ساتھ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب تعریفیں اس رب کی ہیں جو رب رحمت للعالمین ہے، اور سب تعریفیں اس مالک و مختار کی ہیں جس نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش کرنے کے لیے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہمیں نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں یہ رمضان اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین کی بھرپور فرمائش پر آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈنڈی سے محترم علامہ محمد عدیل قاسمی صاحب۔ وہ اپنی مسحور کن آواز کے ساتھ آج ہمیں تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ بلا تاخیر ہم چلتے ہیں محترم علامہ محمد عدیل قاسمی صاحب کی طرف، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک سے آج کے خوبصورت پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ بہت شکریہ علامہ محمد شاہد بابر صاحب۔ میں آپ کا اور رمضان ٹیلی ویژن گلاسکو کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک بار پھر مجھے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود السلام ہمارے ناظرین مل کر جہاں جہاں ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت خوبصورت کلام، بڑا مشہور زمانہ۔ محترم
خالد محمود خالد صاحب نشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا. میں تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ کلام سنتے وقت آپ تسبیحات اور درود اسلام جاری رکھیے گا اور اس کا اشارے سبا محترم خالد محمود خالد صاحب نشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو ضرور کیجیے گا. یہ کلام ان کے لیے ایک اشارے ثواب کے طور پہ آج پڑھنے لگا ہوں. ہم کو اپنے طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنے طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے، آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنے طلب سے سوا چاہیے. اور آقا جب دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. سبحان ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے. اور بہت ہی خوبصورت شعر فرماتے ہیں، ماشاء اللہ. یہ دوا وہ شفا، یہ دوا چاہیے، وہ شفا چاہیے، یہ دوا چاہیے، وہ شفا چاہیے، آپ راضی رہیں
اور کیا چاہیے آقا آپ راضی رہے ہم سے راضی رہے اور کیا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ اپنی غلامی کی دے سند آپ اپنی غلامی کی دے سند اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے اور وقت پیش خدمت ہے درد جامی ملے نعت خالد لکھو درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی بھی لاج رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ تھے محترم محمد عدیل قاسمی صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین گرامی قدر، عشرہ رحمت تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے. آج 8واں روزہ ہے اور یہ عشرہ ہم نے اس حسن اخلاق کے حوالے سے اس میں گفتگو جاری رکھی اور مختلف موضوعات کو اپنے زیر بحث لائے جو ہماری بنیادی معاشرتی برائیاں بھی ہیں اور ہماری اخلاقیات کی ضروریات بھی ہیں. آج ہم جس موضوع پر اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں وہ ہے غیبت اور بہتان تراشی. یہ اخلاق ذمیمہ کا ایک موضوع ہے. اس کے بغیر، اس کو چھوڑے بغیر ہم اخلاق حسنہ کو حاصل نہیں کر سکتے. ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج مختلف مشاہدات فرما رہے تھے اور اپنی امت کے لوگوں کے مختلف طبقات کے حالات کو ملاحظہ فرما رہے تھے. اچانک آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، یہ لوگ کون ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो लोगों की ग़ीबत करते थे और उनकी बुराइयों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे और फैलाते थे। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सफर थे, तो अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ और दो कब्रें वहां पर मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर रुके और आपने अपने सहाबा को फरमाया कि ये दो साहिबान कब्र जो हैं इनको अजाब हो रहा है और ये मुब्तलाए अजाब हैं। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अजाब का सबब क्या है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहुमा युअज़्ज़िबानी व मा युअज़्ज़िबानी फी कबीरन, ये दोनों मुब्तलाए अजाब हैं मगर इनके अजाब की वजह कोई कबीरा गुनाह नहीं है। अमा अहदुहुमा काना यग़ताब नासा, इनमें से एक सिर्फ लोगों की ग़ीबत करता था और दूसरा वअम्मल आखिर फकाना ला यस्तंज़िहु मिन बौलिही, वो अपने पेशाब से और अपने पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, यानी तहारत अपनी कामिल नहीं रखता था। उसको बौदर नहीं था कि मैं पेशाब से अपनी तहारत कर लूं या ना करूं तो कोई मसला नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दो वजूहात की बुनियाद ग़ीबत की वजह से और अदम तहारत की वजह से इनको अजाब कब्र हो रहा है। उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की दो हरी भरी शाखें मंगवाई और उन दोनों की कब्रों पर रख दी और हुजूर ने फरमाया कि जब तक ये शाखें हरी भरी रहेंगी ये अल्लाह की तस्बीह करती रहेंगी और अल्लाह की तस्बीह के तवस्सुल से ये कब्र वालों का अजाब उसमें तखफीफ होती रहेगी और हत्ता कि जब तक ये खुश्क नहीं हो जाती इनके अजाब में तखफीफ रहेगी। नाज़रीन गिरामी कद्र, ग़ीबत और बोहतान तराशी एक ऐसी समाजी बुराई है जिसने हमें एज ए सोसाइटी अपनी लपेट में ले रखा है और हम ये एक ऐसा गुनाह हमारी जिंदगी में शामिल हो गया कि हमें गुनाह महसूस ही नहीं होता। हमें इसकी तमाम तर तहकीकात और इसकी जो हकायक उनको समझने की जरूरत है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि इससे बचने की क्या फवायद हैं, एक्चुअली ग़ीबत और बोहतान है क्या, इनमें फर्क क्या है, इससे बचने के फवायद क्या और उनके मुज़िर असरात क्या हैं हमारी इनफरादी जिंदगी पर और हमारी इज्तिमाई जिंदगी पर। आज इस मौजू पर इजहार ख्याल करेंगे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद रफीक हबीब साहब, आपको खुश आमदीद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप ये फरमाइए कि ग़ीबत और बोहतान में बुनियादी क्या फर्क है? बहुत शुक्रिया लामा साहब, ये इंतहाई अहम और बड़ा हसास इशू है जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ये एक ऐसी यानी ग़ीबत की सूरत में एक ऐसी आग हम खुद जलाते हैं अपने लिए जो हमारे आमाले सालिया को साथ साथ राख करती रहती है। ये इतनी बुरी ये सिफत है और अनफॉर्चुनेटली हम सब के अंदर ये पाई जाती है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ये दावा कर सके कि मैं इस बुराई से पाक हूं। ये वो जैसे मैंने अर्ज किया ऐसी आग जो हम जला के रखते हैं खुद अपने अमल से ताकि जो भी हम हमले खैर करें वो साथ साथ साफ होता चला जाए, साथ साथ साफ होता चला जाए और वो जल कर राख हो रहा है हमारा हर अमले साले सिर्फ इस वजह से। तो आपने पूछा कि ग़ीबत और बोहतान में फर्क क्या है, तो ग़ीबत सादा लफ्जों में कि अगर मैं अपने किसी मुसलमान भाई की अदम मौजूदगी में अपने मुसलमान भाई के खिलाफ कोई ऐसी बात करूं कि जो अगर मैं उसके सामने करता तो उसको वो नापसंद होती, अच्छी ना लगती, तो ये ग़ीबत है। और अगर मैं और ये वो बुराई बयान करूं जो उसके अंदर पाई जाती है, उसका फॉल्ट मौजूद, ऐसी खामी जो उसके अंदर पाई जाती है लेकिन उसके सामने जिक्र करने की बजाय मैं किसी और के सामने अगर बयान करता हूं उसकी अदम मौजूदगी में कि अगर वही बात मैं उसके सामने बयान करता तो उसको अच्छी ना लगती, तो ये ग़ीबत है। और बड़ी सादा तारीफ बोहतान की ये है कि मैं अपने मुसलमान भाई के खिलाफ कोई ऐसी बात किसी दूसरे के सामने करूं
جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی. یعنی یہ دونوں میں فرق ہے. غیبت میں اس برائی کا اس شخص کے اندر پایا جانا ضروری ہے, اور بہتان وہ ہے کہ میں کسی کے بارے میں برے خیالات کا اظہار کرتا ہوں, کوئی ایسی بات اس کے بارے میں ناپسندیدہ کرتا ہوں جو اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی, یہ بہتان ہوگا. اور یہ تعریف خود سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان کی ہے غیبت کی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے ایک دن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پوچھا اتدرون ما الغیبہ. تو یہ اب دیکھیے, یہ بھی صحابہ کرام کا ادب مصطفیٰ تھا. یعنی ہمیشہ ہر صحابی کا یہ معمول ہوتا کہ جب بھی خواہ انفرادی طور پر خواہ اجتماعی طور پر جب بھی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کوئی سوال پوچھتے یا جماعت صحابہ سے کوئی سوال پوچھتے, ہمارے جگہ تو فوراً ہاتھ کھڑا کر کے جو مجھے پتا ہے بتانے کے لیے کہ مجھے معلوم علمیت کا اظہار کرنے کے. لیکن یہ ادب مصطفیٰ تھا جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر رچ بس گیا تھا کہ جب بھی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی سوال کرتے تو ایک ہی جواب ہوتا, اللہ و رسولہ عالم, کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو یہ جواب دیتے تھے صحابہ کرام. اب اس پہ جب ایک ضمن جو کہ آپ نے یہ بات فرما دی, اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یقیناً اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے, سامنے موجود تھے, اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ نبی ہیں. تو وہ تو کہتے تھے صحابہ, ہر ایک کے ہر حدیث اور ہر, جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر جگہ پر پایا جاتا ہے. مگر آج کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز کوشچن آ جاتا ہے کہ اللہ عالم تو کہنا ٹھیک ہے, مگر رسول عالم جو ہے نا کہنا جو ہے نا وہ ناجائز. رسول عالم ہر وقت ہیں, ہاں جی, ہر وقت اللہ کے رسول جو ہے عالم ہے, ہم سے عالم ہے اور پوری کائنات سے عالم ہے اللہ کے علاوہ. اس لیے فرماتے اللہ و رسولہ عالم. تو جب یہ جواب دے دیا, اب اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف فرمائی اور فرمایا ذکروں کا اخاکا بما یکرہ, کہ تیرا کہ اپنے مسلمان بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو. جی جی. اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اگر وہ جو بری بات ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر بھی یہ غیبت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا پھر ہی تو غیبت بنتی ہے. غیبت بنتی ہے اب ہے کہ ان کان فیہ ما تقول, اگر اس کے اندر یہ پائی جا رہی ہے تو یہ غیبت ہے. فقد اغتبتہ, آپ نے تم نے اس کی غیبت کی, اس کی عدم موجودگی میں, اس عدم موجودگی میں یہ چیز فالٹ کو بیان. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو بری جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی, وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ, اور اگر وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر تم نے بہتان تراشی کی ہے, اور بہتان تراشی غیبت سے بھی بڑا جرم ہے. اس کو بلیم کیا, نہ اس کو ایکیوز کیا, تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو یہ بنیادی آسان اور سادہ تعریف ہے غیبت کی جو خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت اور بہتان کی ہمیں بتائی. بھائی عمر بھائی, میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اس جو بیسک, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس فرق کی طرف اس کو اچھی طرح ہائی لائٹ کیا, کیونکہ ہم بہتان بھی لگا رہے ہوتے ہیں, غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں چلتا کہ ایکچولی صورتحال کیا ہے. تو بہتان اور غیبت میں کیا فرق ہے اور اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ As Allama Sahib was mentioning, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and this is mentioned in Sahih Muslim and other books as well, so it's a repeated hadith, do you know what backbiting is? And the companions replied, Allah and His Messenger know best. As Allama Sahib was explaining, this was their reply, the standard reply all the time. And he then said, it is to say something about your brother that he would dislike. So someone asked, what if that is true? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replies, if what you say about him is true, then you have backbitten him. So he's defining that whatever is already in that person, whatever perceived negative feature that you think, whatever negative trait that you think is present in that person, and you're talking about that, that is backbiting. So it's nothing to do with whether or not it's in him. If it's in that person, if that negative trait exists in that person, then that's backbiting. And then
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, but if it's not true, then you have slandered him. So now that's changing. The composition of that is changing. You are speaking something bad about a person, yes, but you're lying at the same time. So that's not actually existing in that person. That trait is not present. So that's a common misconception that we have, that backbiting or ghiba is only when we are saying something about a person that doesn't exist in him. But it does. Even if it does, that's the part that's backbiting. And if it doesn't exist in him, then you are slandering against that person. So that's doublefold. You're saying something bad as well as lying about that person. And these sins is in the Quran and the Sunnah, that these sins are actually destructive to the society, because Allah subhanahu wa ta'ala says that I have given respect to the mankind, I've given respect to human beings, and what we're doing is we're disrespecting that. So we are going against Allah subhanahu wa ta'ala. So if Allah subhanahu wa ta'ala is saying that I am raising the status of man, I am giving him respect, we are going and we are saying no, but that person has such and such and such bad things in them. And that is what we need to be careful about. Now, we can't say anything bad about a person unless there are conditions, of course, unless you are trying to get them to correct it and you're speaking to them in person, etc., or you're trying to get other friends to help you to correct it. But that's a different story. Just just backbiting for the fun of it, gossiping about that person, that's not allowed in Islam at all. And Quran and Sunnah are against that very, very strongly. And these are some of the sins of the tongue that we have. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam details about the sins of the tongues and how we can step away from them. Inshallah, we'll talk about that. But these are some of the sins of the tongue, and we have to stay away from it, inshallah. डॉक्टर साहब, कुरान पाक ने मुख्तलिफ अक़वाम की मुख्तलिफ समाजी बुराइयों को अपना मौजू बनाया है और हाईलाइट किया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सारा ये चीज़ें इन्फॉर्म की गई हैं कि किस किस कौम पर कैसे कैसे कब कब अज़ाब हुआ, और बेशुमार अल्लाह ताला की रहमतें इन समाजी बुराइयों की वजह से, और ये जो बाज़-औक़ात पूरी मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेती हैं, उनकी वजह से अल्लाह की रहमतें उठा ली जाती हैं. जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक दफ़ा उनकी कौम का जिक्र आता है कि कहत साली का शिकार हो गए, तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी सारी कौम को लेकर दुआ मांगने के लिए गए. दुआ मांगते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, दुआ कबूल नहीं हुई, बारिश नहीं हो रही. तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे साथ एक कॉलर हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बहन कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? आपका प्रोग्राम काफी इंफॉर्मेटिव है, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे. मेरा ये सवाल था कि आजकल हम सबकी आदत बन गई है कि हम जब किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी शादियों में जाते हैं, कहीं पे भी वापस आकर हम लोग कॉमेंट करते हैं कि उसके कपड़े देखे थे या इंतजाम देखा था, इसमें ये कमी थी वो कमी थी. क्या ये भी ग़ीबत में शामिल होता है? जी जी जी, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, आपका सवाल हमें पहुंच गया. तो अभी बाद में तो वो समाजी बुराइयां जो उनके लपेट, हजरत ईसा मूसा अलैहिस्सलाम की सारी वो कौम दुआ मांग रही है मगर कबूल नहीं हो रही. अल्लाह ताला ने फरिश्ता वही को भेजा और उन्होंने बताया कि आपके इस इज्तिमा में एक शख्स ऐसा बैठा है जो चुगलखोर है और ग़ीबत करता है और लोगों की बातें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचाता है. तो जब तक वो वहां से ना निकले तो आपकी दुआ कबूल नहीं होती. तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला फिर वो बंदा बता ही दे. तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं चुगलखोर तो नहीं हूं, तो मैंने एक बुराई की तरफ इशारा किया है. अब उसके ऊपर पर्दा रखना ये भी अल्लाह की शान है और बंदों की भी शान होनी चाहिए. लिहाजा उन सब ने मिलकर इज्तिमाई तौबा की और इससे निजात मिली. तो लिहाजा इससे पता चलता है कि सारी साबिका जितनी भी अक़वाम थी उनके अंदर ये चीजें मुख्तलिफ अदवार में पाई जाती थी, मगर उम्मत के अंदर चूंकि ये बुराइयां भी जमा हो गई और उनकी निशानदही भी कर दी और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हल भी इरशाद फरमाया. तो आप फरमाइए कि ग़ीबत के हवाले से और ग़ीबत और बहतान तराशी के हवाले से कुरान की क्या मजम्मत है, कुरान कैसे उसको कंडेम करता है? देखिए ना जी, कुरान मजीद ने इतनी वजाहत के साथ इस बुराई को बयान किया है और इसके नुकसानात को बयान किया है कि अगर हम सिर्फ तवज्जो के साथ उस पर गौर व फिक्र करें तो हमें एहसास हो इसकी बुराई का. सूरह अल हुजुरात के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। फरमाया कि एक दूसरे की गीबत ना किया करो, यानी ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हुक्म दिया जा रहा है कि एक दूसरे की गीबत ना किया करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? फकरिह तुम, यकीनन तुम ऐसा पसंद नहीं करोगे। तो गोया के गीबत करने को अल्लाह ताला ने, इंसान किसी ने नहीं, खुद खुदा ने, अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गीबत करने को, अपने मुसलमान भाई के अंदर जो बुराई पाई जाती है उसको दूसरों के सामने बयान करने को अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है। तो इससे बढ़कर इसकी बुराई और क्या होगी। और फिर अल्लाह ताला ने सूरह काफ के अंदर इरशाद फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कि ऐ इंसान और ऐ मेरे महबूब के गुलामों, जरा इस एहसास को हमेशा अपने अंदर बेदार रखो कि जो कुछ तुम्हारे जुबान से, तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, ये हवा में जायल नहीं हो रहा। तो जो लफ्ज भी बोलोगे वो अच्छा होगा, बुरा होगा। जो लफ्ज तुम्हारी जुबान से निकलेगा, एक निगरान तुम्हारे साथ बैठा है वो उसको लिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरे महबूब के उम्मतियों, जरा सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि जो भी लफ्ज बोलोगे वो लिख लिया जाएगा, और लिखा इसलिए जाएगा कि उसके बारे में हिसाब होगा। और फिर अगली आयत सूरह अल इसरा की, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने वही करके अहले ईमान को मुतनब्बे किया। फरमा इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। अल्लाह फरमाया कि ऐ लोगों, ऐ उम्मतियों, इन्न समा, तुम्हारी समात, तुम्हारे कान, वल बसर, तुम्हारी आंख, वल फुआद, तुम्हारा दिल, कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, हर एक के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। कान से पूछा जाएगा क्या सुनते रहे हो। तो इसके अंदर बता दिया कि गीबत करना ही सिर्फ गुनाह नहीं है, ये किसी के बारे में कह देना बुरा, ये गलत, ये ही गलत नहीं है। गीबत करने का तो एक अलग चस्का है, मगर गीबत सुनने का लोग ज्यादा मजा लेते हैं। इसकी दूसरों की बात कर, उसी की तरफ जा रहा है कि फरमाया कि तुम्हारे कानों से का हिसाब लिया जाएगा, सुनते रहे, इनकी मसूलियत होगी। तो इसका मतलब क्या है, तसव्वुर ये दिया कि बात बुरी कहना ही बुरा नहीं है, बुरी बात को सुन लेना भी बुरा है, वो भी उतना ही जुर्म है जितना गीबत करना जितना बड़ा जुर्म है, उसको गीबत सुनना भी उतना बड़ा जुर्म है। इसलिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के सामने किसी उसके मुसलमान भाई की गीबत की गई और वो रोक सकता था, इसके बावजूद उसने रोका नहीं, तो फरमाया अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी जलील करेगा, आखिरत में भी जलील करेगा। वो भी उसी में शुमार होगा, वो भी उसी में शुमार है, क्योंकि उसने वो पार्ट बन गया है, उसने उसको मतलब है कि समाज की है। ये सवाल को भी आप अगर साथ शामिल कर ले जो अभी हमारी बहन ने पूछा, क्योंकि बेशुमार लोग गीबत हम इसी को समझते हैं कि मैंने ज़बानी कोई बात ऐसी कह दी अपने भाई, दोस्त, बहन के बारे में जो उसके अंदर थी, जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो मैंने कह दी, शायद यही गीबत है। अगर मैंने किसी के कपड़े देखकर, किसी का कद काठ देखकर, किसी का हुलिया देखकर उसकी तरफ इशारा कर दिया, या कोई ऐसा इनडायरेक्ट कमेंट पास कर दिया, या जैसे वो शादी ब्याह की बात कर रहे थे तो वहां पर जाते हैं तो हर खातून दूसरे की उसके कमेंट कर रही थी, शादी वाले बराती, देखिए ना, या क्या ये भी गीबत में आएगा? गीबत के लिए सिर्फ जुबान से कहना जरूरी नहीं, गीबत जुबान से भी हो सकती है, गीबत हाथ से भी हो सकती है, गीबत आंख से भी होती है, गीबत आपकी तहरीर से भी होती है, और इशारे के साथ भी कहना जो है सारा वो टेक्स्ट मैसेज, और उसके साथ साथ गीबत सिर्फ किसी बुराई के बारे में या यानी अखलाकी बुराई के बारे में नहीं, वो किसी के बदन के बारे में भी हो सकती है, किसी के रंग के बारे में हो सकती है, किसी के लिबास के बारे में हो सकती है, किसी के किरदार के बारे में हो सकती है, किसी के घर के बारे में हो सकती है, किसी की सवारी के बारे में हो सकती है। तो वो कोई एक सेट पैरामीटर नहीं है कि भाई ये गीबत होगी, यानी कोई चीज अगर किसी के
شکل و صورت پہ آپ نے نیگیٹو کمنٹ کیا. باجی نے جو بات کی نا اظہار خیال کر رہے ہیں, اگر تو اچھا اظہار خیال ہے تو وہ غیبت میں نہیں ہوگا, وہ تو اس کی کمپلیمنٹ ہے اور ایسا کرنا چاہیے. وہ تو ایک خوبصورتی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا لباس پہنا دیکھا, اچھا دیکھا تو اس کو ماشاءاللہ اچھائی کو بیان کرنا چاہیے, لیکن کسی بھی حوالے سے, خواہ اس کی شکل کے بارے میں, اس کے لباس کے بارے میں, اس کی عادات کے بارے میں, اس کے گھر کے بارے میں, اس کے کپڑوں کے بارے میں, کوئی بھی ایسی بات کی جس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے, یعنی اس کے بارے میں اچھا امیج نہیں جاتا, وہ غیبت شمار ہوگا اور اس کا سب کا سیم جو ہے گناہ, کانسیکوینس اس کے سے کانسیکوینس سیم. حدیث پاک اس کے حوالے سے غیبت کی جو سزا ہے یا غیبت کے جو کانسیکوینس حدیث پاک کیا کہتی ہے؟ On the 2nd of Ramadan, when we were doing Huquq al-Ibad, and I mentioned hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where a man goes with all of these good deeds and Allah subhanahu wa ta'ala takes them away each time. And one of the persons that's mentioned, one of the things that's mentioned is slander or ghiba as well. So if a person is backbiting somebody, then their good deeds will be taken to ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, محترم علی صاحب ہیں لندن سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید جناب ہمارے پروگرام پیغام افطار میں. جی سب سے پہلے تو رمضان ٹی وی کو مبارکباد, اور پھر آپ کو, علامہ رفیق کبیر صاحب کو, برادر عمیر اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. بہت شکریہ. اچھا پازیٹیو پیغام جا رہا ہے کمیونٹی کو, اور اسپیشلی افطار کے لمحات میں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں, آپ آپ کی اس کوشش کو, کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آمین آمین. تو اس وقت چونکہ افطار کی گھڑیاں ہیں تو میری گزارش لندن میں تو بالکل آپ کا ٹائم ہوا چاہتا ہے افطار کا, اور آپ بھی دعا میں یاد رکھیے, بڑی قبولیت کا وقت ہے ہمارے لیے بھی اور رمضان ٹی وی کی کامیابی کے لیے. بہت شکریہ. جی عمیر بھائی. So one of the people mentioned in that hadith is a person who was slandered against, and that person will come on the day of judgment and will ask for recompense, and Allah subhanahu wa ta'ala will take the good deeds of the person and put it into his account. Now on that day when everybody is saying nafsi nafsi, and when everybody is looking for good deeds to get into Jannah, you don't want to lose that the biggest currency on that day will be your good deeds. جی جی. So ایک اور کال ہے, سوری آپ کو بار بار. جی السلام علیکم بہن فائزہ. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب, سب سے پہلے بہت مبارکباد اس خوبصورت پروگرام کے لیے, اور آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. میرے دو سوال ہیں. جی فرمائیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم خواتین اکثر رشتوں کے حوالے سے ایک دوسرے کو رائے دیتی ہیں, مطلب لڑکے یا لڑکی کی اچھائی, اس کی خوبیاں یا اس کی خامیاں بتاتی ہیں جو حقیقت پر ہوتی ہے, تو کیا اس موقع پر اگر اپنی رائے دینا کیا وہ بھی غیبت ہے؟ بڑا اہم سوال ہے اور بڑی اہم طرف آپ نے اشارہ کیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اور وہ اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ دیتے ہیں. پہلے عمیر صاحب آپ اپنی گفتگو مکمل فرمائیے. تو then Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says in Sahih Bukhari that whoever believes in Allah subhanahu wa ta'ala and the last day shall let him speak well or remain silent. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying that your belief in Allah subhanahu wa ta'ala, your belief on the day of judgment means it compels you to stay silent or speak good about the people. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the night of Mi'raj saw some people who were peeling their skins and sinking their nails, and again their nails were extended and were metal and strong, and they were peeling their skins, scratching their own faces and necks. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked Sayyidina Jibreel alayhi salam, who are these people? And he said, these are the people who used to backbite and who used to disgrace their fellow human beings or each other. And again, so these are some of the punishments that are mentioned in the hadith, and the reward for being protective of that. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam again mentions in Bukhari and Muslim, whoever protects his tongue and his private parts, I guarantee him Jannah.
So it's the protection of both your haya and of your character as well as your tongue. So if people are safe from your tongue. Another hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions that a Muslim is a person, or the best Muslim is the one from whom Muslims are safe from the evil of his tongue and hands. So both physical and verbal abuse, both of these are condemned in the in a hadith. And all of these, again, lots of other hadiths that talk about the as you mentioned earlier, about the people in the grave getting the torment from Allah subhanahu wa ta'ala. And he mentions the word major in that, and the major wasn't to say, he didn't say that it wasn't a major sin, but he meant that it was avoidable. It's something that you can change, it's something that you can get rid of. So it's not a big sin. And you know, we do that, as a sister was mentioning, that we do that at weddings and things like that. You know, it's free for all, and everybody's commenting or criticizing, and we say that, oh, we're just criticizing to improve, but we are not. We actually have a negative feeling towards them, and we're not telling them to improve. We're speaking about them behind their back. And again, as Allama Sahib was mentioning from the Quran, and I'm talking about the hadith here, it's a condemnable act, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect us, and you know, we need to think about this, inshallah. جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ جو سوال ابھی بہن فائزہ نے پوچھا ہے کہ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے، اور یہ دوسرا سوال جو ہے کہ اگر انکوائری کر رہے ہیں کوئی رشتے کے بارے میں، کسی لڑکے کے بارے میں یا لڑکی کے بارے میں، تو آپ کیونکہ جانتے ہیں ان کے بارے میں، تو اس میں بیسیکلی مشورہ آپ سے طلب کیا جائے، تو اس میں آپ کو کمنٹ کرتے ہیں، تو کیا غیبت میں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ پہلی بات، جو پہلا کوشچن پوچھا کہ غیبت اور چغلی، نمیمہ، جھوٹ، یہ سارے ایک ہی فیملی کے جو ہیں رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے، بہن بھائی، تھوڑا فرق ہے. یعنی جو غیبت کی تو ہم نے تعریف کر دی، جو چغلی ہے، آپ کی بات سنی مجھے بیان کر دی، میری بات سنی عمیر صاحب کو بیان کر دی، ان کی سنی کسی اور کے سامنے بیان کی. مقصد کیا ہے کہ آپس کے اندر نفرت پیدا ہو، کدورت پیدا ہو، لڑائی پیدا ہو. تو یہ چیزیں آپس میں، تاکہ اخوت، بھائی چارہ اور محبت کی فضا پیدا ہونے کی بجائے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، تو یہ چغلی، تو یہ بھی انتہائی مذمت والا عمل ہے، اور اس کا بھی وہی گناہ جو غیبت والا ہے. تو مقصد تو اس کا بھی وہی ہوگا نا. غیبت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو جس بھائی کے متعلق آپ بات کریں اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا کریں. چغلی کا مقصد بھی یہی ہے کہ میری بات جب جا کر وہاں پہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، تو اس کی مقصد بھی وہاں پر. اور دوسرا سوال کہ بھی جب کوئی بھی کام کرنا، رشتہ ہو گیا یا کوئی جاب ہوگی یا کوئی اس قسم کا کوئی بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اگر اس حوالے سے اگر انفارمیشن لی جائے، اور دینے والا، اب دینے والے کی دو کیا اس کو ہوں گی اپنا آپشنز یا دو طرح کے اپروچز. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ، ایک اس نے نیت کے ساتھ جو حقیقت ہے اس کو بیان کر دیتا ہے، تاکہ وہ اچھا فیصلہ کرنے کے جو پوزیشن میں ہو سکے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مجھے موقع مل گیا کہ ان کو ذلیل و رسوا کرنے کا، بس پھر تو اگر وہ اس نیت سے کرے گا تو یہ غیبت بن جائے گی. بالکل صحیح. اور اگر مطلب ان کو متنبع کرے گا کہ بھی مطلب کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ آپ زندگی کا کرنے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے آپ فیصلہ کیجئے. اگر اس صورت میں وہ اس کی مشاورت ہوگی تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی. لیکن اگر نیت جو ہوگی اس کی مشورہ دینے والے کی کہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے، اور جو کام اگر ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ہو، تو یہ غیبت میں آئے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم المستشار امین، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اس کو وہ امانت دار. اور اگر دشمن بھی آپ سے اپنے کسی معاملے میں مشورہ طلب کرے تو آپ اس کو مشورہ جو ہے امانت داری کے ساتھ دیجیے. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب غیبت اور یہ بہتان تراشی جو ہے، یہ ایک ایسا خطرناک عمل ہے، اور اتنی تیزی سے یہ ہمارے سوسائٹی کو اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے کہ اس سے ہماری کتنی فیملیز برباد ہو رہی ہیں، ہماری تعلقات، دوستیاں، بھائی چارہ وہ ختم ہو رہا ہے. وہ بھائی چارے کو جو جلانے، جیسے نہ صرف یہ اعمال صالحہ ختم ہو رہے ہیں، بلکہ ہماری جتنی بھی ایک سوشل فیبرک ہے وہ تار تار ہوتا جا رہا ہے. تعلقات، اور ہر بندہ دوسرے کے ساتھ لڑائی، ساس بہو کی چغلی کر رہی ہے، بہو ساس کی کر رہی ہے، بیٹا ماں باپ کی کر رہا ہے، ماں باپ بیٹے بیٹیوں کی کر رہے ہیں، اور یہ ایک عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے. اور کسی کو، اور پھر ہم ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور کیا اس کا شکایات بھی ہیں کہ ہماری عبادات قبول نہیں ہو رہی، ہماری عبادات نتیجہ خیز نہیں ہے.
تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت جو ہے اگر رک جائے تو ہمارا جو ہے نا سوشل فیبرک جو ہے وہ بچ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، ہماری سوسائٹی کے اندر، خاندانوں کے اندر، فیملیز کے اندر اگر آپ ان کا انالیسز کریں کہ جتنے جھگڑے ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنی ناچاکیاں ہیں، جتنا بودھ ہے، جتنی دوریاں ہیں، اگر آپ ان کا انالیسز کریں تو شاید 80-90% اس میں کردار آپ کو غیبت چغلخوری کا ہے، جی ہاں، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہو جائے. تو چونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اس برائی کا، جیسے میں نے کہا کہ یہ آگ ہم نے جلائی ہوئی ہے جو ہمارے اعمال بھی جلا رہی ہے، جلا کے راکھ کر رہی ہے، ہمارے رشتے بھی جلا کر راکھ کر رہی ہے. بھائی کو بھائی سے لڑا رہی ہے، بہن کو بھائی سے لڑا رہی ہے، ماں کو بیٹی سے لڑا رہی ہے، بھائی کو بیٹے کو باپ سے لڑا رہی ہے، رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے لڑا رہی ہے اور دوریاں اور بودھ پیدا کر رہی ہے. اور جب فیملی کے اندر اس طرح کی ناچاکی ہوگی تو اس کا امپیکٹ سوسائٹی پر بھی ہوگا، محلے پر بھی ہوگا، ملک میں بھی ہوگا. ملک بد امنی کا شکار ہوگا. جب ہر بندہ دوسرے کی برائی کر رہا ہوگا، جب ہر بندہ دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہوگا، جب ہر بندہ دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، تو سوسائٹی میں امن، آشتی، پیار، محبت کی فضا کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے جب تک ہم ان برائیوں کو نہیں نکالیں گے، ہم نہ گھر کو ایک خوشحال گھر بنا سکتے ہیں، نہ سوسائٹی کو ایک خوشحال سوسائٹی بنا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا اس میں کتنا اس نے غیبت اور چغلی کو تیز کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے؟ کیا کردار ہے؟ Social media, okay, one aspect is the familial aspect where we know who is talking and how we're talking to each other, WhatsApp and things like that. And the other aspect is anonymous online. And that's at the moment, that's the biggest thing. I mean, we're talking about bullying here as well, and anti-bullying organizations are talking about this as well, e-bullying. And what's happening is people who think they are hiding behind different names and hiding behind anonymity, and they are saying bad things about somebody or anybody who's online, big celebrity or whatever. And again, that comes under the condition of backbiting as well, because you're saying something bad about somebody behind their back, because you don't know if that message is getting to somebody or not. And then we have this other things where we have WhatsApp groups nowadays, and sometimes you see that each and everybody here, there's one person who might be excluded from that group, and that might be a relative of yours or somebody. And then what happens is people start talking about that person in that group and saying, oh, look at what they did, or look at how they did, or look at the way they were dressing. I mean, all of these things, their physical attributes, or their anything like their characteristics, or the way they smile, or the way they walk, or the way they dress, any of that can be included in backbiting. And that's what happens with social media. I think it's becoming a lot easier to comment on it, and it remains there. That's the other thing. It's not, see, WhatsApp groups and things like that. Imagine if I'm in a WhatsApp group and somebody is chatting about somebody else, and I'm not really missing out on that anymore. So for that moment, it's in my pocket. I'm busy doing something else. I'm saved from that sin of backbiting. But then when I open my mobile and then I see the messages, so rather than me just skipping through them and avoiding that sin, I now have the opportunity to go through them one by one, and then LOL and things like that, laughing at that person. So the sin of riba used to be that you had to be in the same place to be able to talk about somebody, to be able to talk bad about somebody. But now it's not. It's the distance is, I can be global riba. It's global riba. Absolutely right. So now I have, I can sit here and have a riba method with somebody who's in Pakistan or somebody who's in America. So social media is actually increasing it rather than decreasing it. Dr. Sahab, غیبت ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے. تو غیبت کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور اس کی تدابیر کیا ہو سکتی ہے، کہ اس کے بچاؤ کی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں؟ غیبت کے کئی اسباب ہیں، بس مختصر ان میں سے ایک ہے غصہ، کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں غصہ ہے، کوئی چیز ہماری انبن ہو گئی ہے، غصہ ہے، تو میں وہ غصہ نکالنے کے لیے اس کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کروں گا. ایک سبب غصہ ہے. دوسرا سبب ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. مطلب بیٹھے مجلس کے اندر، ہم سارے دوست یار بیٹھے ہیں اور ایک نے ایک کی غیبت شروع کر دی اور سارے اس کے اندر شامل ہو گئے. اب اگر میں دل سے نہیں سمجھ رہا کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا،
لیکن میرے اندر وہ جرت نہیں ہے کہ میں جو ہے ان کو سٹاپ کروں، تو میں بھی صرف ان کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کے اندر شامل ہو جاؤں گا. تو یہ ہے دوسروں کی موافقت میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو جلا لینا اور اپنے اعمال کو جلا لینا. یعنی دوسروں کی برائی جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کو روکنے کی بجائے خود جو ہے برا سمجھتے ہوئے بھی اپنے اعمال کو جلا لینا اس عمل سے. تیسرا ہے اپنے جرم کو چھپانا کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، ٹھیک ہے، اب سب کی نظر میری طرف ہوں گی، تو اس سے یہ کہ میں اپنی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹاؤں، میں دوسروں کی برائیاں شروع کر دوں گا تاکہ ان کی طرف توجہ ہو جائے. تو اپنے جرم سے بھی چھپانے کے لیے، خود ستائشی کے لیے میں اپنی جو خود ستائشی چاہتا ہوں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے میں پہچانا جاؤں، فیم ملے، اور وہ خود کر نہیں سکتا. اب اس کا دوسرا طریقہ دوسروں میں کیڑے نکالنا شروع کر دو، دوسروں کی برائیاں بیان کرو تاکہ پتہ لگے کہ یہ بہت پارسا ہے، یہ بہت پارسائی کی جی اندر ہے. تو دوسروں کی برائیاں بیان کرنا تاکہ میری اچھائیاں سامنے آئے، میری پارسائی سامنے آئے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. اور ایک بہت بڑی وجہ حسد ہے. اگر کسی کو عزت ملی، منصب ملا، مال و دولت ملی، کوئی کامیابی ملی اور وہ مجھے اچھی نہیں لگی، تو ہم اس سے جل کر، حسد کی آگ میں جل کر اس کی برائی بیان کرتے ہیں تاکہ جو اس کو کامیابی ملی ہے اس پر گرد پڑ جائے، وہ گرد پڑ جائے، ڈائیورٹ ہو جائے، توجہ ہٹ جائے. لوگ مبارکیں دینے آ رہے ہیں، لوگ اس کو تحسین کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، اپریشیشن نہ ہو. میں نے یہ کوشش شروع کر دی تاکہ وہ جو اس کو تعریفیں لوگ کر رہے ہیں اس پہ تھوڑی گرد آ جائے. تو حسد کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. سم ٹائمز ہم استہزاء کے لیے، جسٹ فن اور جوک کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی گناہ اتنا ہی ہے. مذاق میں کسی کی غیبت کر رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں. اور دو ایسی اسباب ہیں جو اس نے نیت کے ساتھ کرتے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ میں شمار ہوگا. اچھا. اور ایک ہے کہ خیر خائی کے لیے ایک بندے کے اندر برائی دیکھی تو براہ راست اس کی اصلاح کرنے کی بجائے اس نے نیت کے ساتھ، یار اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ اچھی، مطلب یہ دیکھیں نا اتنا برا کام اس نے کیا، تو اندر سے، اور یہ عبادت گزاروں میں زیادہ پائی جاتی ہے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے عبادت گزاروں میں، اور نیک لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. ہر بندہ مصلح بننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ انٹینشن، میں نے تو اس کی جو ہے نا اصلاح کے لیے جو ہے نا، میری کوئی نیت، بس آپ کسی کو نہ بتانا، اصلاح جو آپ سے اس لیے کر رہا ہوں چونکہ آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ، حالانکہ وہ ہڈن انٹینشن. یہ اصلاح کی نیت کے ساتھ کرنا یہ بھی غیبت ہی ہے. اصلاح ہوتی تو براہ راست اس سے جا کے بات کرتے اور اس کو سمجھاتے کہ بھئی اچھی بات نہیں، مشورہ دیتے، اس کی اصلاح کرتے. تو یہ، اور اگلی بات البغض فی اللہ میں بھی غیبت ہوتی ہے کہ اس نے ایک برا کام کیا، آپ دین کی بڑی محبت ہے آپ کے دل کے اندر، اور آپ کو بہت تعجب ہوا کہ اس بندے سے یہ برا کام سرزد نہیں ہونا چاہیے تھا. تو نیت یہ ہے، اللہ کی محبت، دینداری کے اندر، دین کی محبت کے اندر بھی بندہ غیبت کر لیتا ہے، لیکن اس کا بھی گناہ اتنا ہی ہوگا. صحیح. غیبت ہے، وہ کسی معنی میں ہو، کسی سبب سے ہو. اچھا، آپ حضرات دونوں اس پر اظہار خیال فرما، ہمارے پاس ٹائم بھی بالکل مختصر ہے. یہ غیبت ایک شخص نے کر لی، یہ گناہ سرزد ہو گیا، اس کو گناہ کبیرہ بھی صوفیاء نے لکھا ہے، یہ گناہ سرزد ہو گیا. اب اس کا کوئی کفارہ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک تو توبہ ہی مگر اس کا کفارہ کیا ہوگا غیبت کا؟ To this again, you're sinning against a person. So what you're doing is you're taking their right to respect. You are not addressing that right. You're violating that right. So the way to redress any rights, any violation of rights, is to go to that person and to hash it out with them and to talk to them and apologize for your mistakes and ask them for forgiveness. And whatever they issue, however they want you to redress their right, it might be that they want you to then go to people, everybody you've talked to them about, and correct that, or whatever it is, what they want to do, you have to redress that because you violated their right. And that's something that we should be looking at as well. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بس ایک تین چیزیں بڑی مختصر. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تو وہ زندہ ہے تو اس کے دو کام سے کفارہ ادا ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگ لے
کہ میں نے تیرے بارے میں یہ کہا تھا, میں معذرت خواہ, مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. ایک یہ تو اعلیٰ ایک چیز درجہ ہو گیا. دوسری چیز کفارہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے سامنے جا کے اس نے غیبت کی تھی, اب جا کے ان کی خوبی بیان کرے, ان کی تعریف کرے اور ان کے اچھے اعمال بیان کرے, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں جو برے جذبات پیدا ہوئے تھے وہ درست ہو جائے. اور تیسری اور آخری چیز, اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور زندہ ہے تو پھر بھی دونوں صورتوں میں اس کے بارے میں استغفار کرے, اللہ کی بارگاہ میں اس کے گناہ کے لیے دعائے مغفرت کرے, دعائے مغفرت کرے. اگر وہ فوت ہو گیا, زندہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, مولا اس کے گناہ معاف فرما دے. تو اس کے بارے میں استغفار کرنے سے اس غیبت کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. بہت شکریہ, آج آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی. ناظرین, آج ہم نے کوشش کی کہ غیبت اور بہتان تراشی کے اس سماجی برائی کو ہم ہائی لائٹ کریں. قرآن پاک کی نظر میں اس کی کتنی مذمت کی گئی ہے, اور حدیث پاک اور اقوال صحابہ کی روشنی میں یہ کتنا مذموم عمل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاق حسنہ کے زیور سے مزین فرمائے. ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو پروگرام ہوگا وہ بھی اخلاق حسنہ کے حوالے سے ہوگا, اور ہمارا موضوع گفتگو ہوگا اخوت اور بھائی چارہ. آپ اپنے سوالات سے ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. ضرور اپنی آراء سے ہمیں نوازیے گا. اللہ حافظ, اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا. اب میں دعا کے لیے گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر محمد رفیق حبیب صاحب کی طرف. چلتے ہیں دعا کے لیے اور عرض کرتے ہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان. باری تعالیٰ ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس میں جو کمی کوتاہی نقص رہ گیا صرف نظر فرما, اور جس برائی غیبت کا ہم نے تذکرہ کیا مولا, اس برائی کو ہمارے سیرت اور کردار سے دور فرما دے مولا. ہمیں غیبت سے محفوظ فرما, اور ہمارے روزوں کو, ہماری عبادات کو, ہمارے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور مولا زندگی میں ہم سے جن کی غیبت کا جرم سرزد ہوا مولا, ان سب کی مغفرت فرما دے, سب کے حال پر فضل و کرم فرما, اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. حضور کی پوری امت کی خیر فرما, اور پوری امت کو جو ہے مولا اپنے خاص اور فضل و کرم کی بھیک عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.